اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران عزیز و خواہران، آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالی سے دعا کو ہے کہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے انشاءاللہ، اور ہم سب کو خداوند متعال دین کی طرف رغبت اور صحیح طریقے سے راستہ اللہ صراط المستقیم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ یہ زندگی واقعاً چند دنوں کی زندگی ہے۔ جب مولا علی سے کسی نے سوال کیا، مولا 2 سجدے میں جو استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کیوں ہے، یا بہت سارے ایسے سوالات، مولا نے کہا یہ جو زندگی ابھی تم گزار رہے ہو وہ وہی اتنا ہی ہے۔ ایک سجدہ کر کے خاک پہ اپنا پیشانی رکھ رہے ہو، اٹھ رہے ہو استغفر اللہ ربی، یہ تمہاری حیات ہے۔ دوسری یعنی اسی خاک سے آپ نکلے ہو، اسی خاک میں جانا ہے۔ اور وہ جب پہلا سجدہ آپ مٹی پہ اپنا پیشانی رکھتے ہو، یہ بلند مرتبہ والا پیشانی، تو یہ آپ کو یاد دینا چاہے اپنے آپ کو کہ میں اسی خاک سے، اسی مٹی سے سبحانہ تعالی نے مجھے خلق فرمایا۔ پھر اٹھ کے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، یہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ آپ کی لائف ہے، تھوڑی سی لائف، پھر دوبارہ خاک میں جانا۔ ایک اعتبار سے یہ تشبیہ ہے۔ ایک جگہ پہ مولا فرماتے ہیں، آپ تمام خواہران و برادران غور کریں ان چیزوں پر۔ جب میں مطالعہ کر رہا تھا، کچھ چیزیں پڑھ رہا تھا، تو میری نظر ایک حدیث پہ پڑی، تو میں نے سوچا بھائی آپ لوگوں سے بھی انشاءاللہ یہ بات شیئر کروں تاکہ انشاءاللہ صدقہ جاریہ بھی ہو، اور ساتھ میں اس حدیث کو سننے کے بعد ہم سب کی دل کو خداوند متعال انشاءاللہ اس حدیث کے ذریعے منور کرے۔ اس لیے تو دوسری بات، جب مولا نے خود ایک حدیث میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آئندہ کے بارے میں زیادہ فکر نہ رہیں، نہ جو گزر گئی ہے اس پہ بھی زیادہ ٹینشن نہ لے لیں، کیونکہ پریزنٹ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اس پریزنٹ میں آپ کو کچھ کرنا ہے، جو بھی کچھ کر سکتے ہو تو اس پریزنٹ میں کچھ کر سکتے، خود کو چینج کرنا ہو، کچھ اچھے اعمال کرنا ہو یا توبہ کرنا ہو، کیونکہ نہ فیوچر ہمارے ہاتھ میں ہے، نہ پاسٹ ہم واپس لے کے آ سکتے ہیں۔ تو اس پاسٹ کے لیے رو کے فائدہ نہیں، نہ فیوچر کے لیے سوچ کے اپنا دماغ خراب کر کے فائدہ نہیں ہے۔ تو ہمارے بس میں، جو ہمارے کعبہ میں، جو ہمارے بس میں ہے، اس میں ہم، ہمارے بس میں پریزنٹ ہے۔ تو پریزنٹ میں، اس حال میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس حال سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ پریزنٹ یعنی ابھی چل رہا ہے، ابھی میں ادھر ہوں، اسی طرح ابھی آپ گھر پہ ہے، پریزنٹ کل کا کیا ہونا ہے پتہ نہیں۔ اسی طرح تو جو جس حال میں ہو اس حال کو درست کریں۔ اگر کسی کا حق کھایا ہو اسی وقت درست کرنے کی کوشش کریں، کسی کو ناراض کیا ہو تو اس وقت درست کرنے کی کوشش کریں، ماں باپ کا دل دکھایا ہو تو اسی وقت معافی مانگنے کی کوشش کریں، یعنی کہ جو بھی ہو کوشش اسی وقت کرے، کیونکہ وہ آپ کے ہاتھ میں ہے اور کل کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اس میں امام کاظم علیہ السلام کی ایک روایت ہے ماں باپ کے بارے میں۔ کوئی سائل آ کے سوال کرتے ہیں، وہ سائل سوال کرتا ہے، مولا ماں باپ کا حق ہم پر کیسا ہے، کس طرح ادا ہو سکتا ہے؟ امام کاظم علیہ السلام 3-4 چیزیں بتاتے ہیں، اور یہ 3-4 چیزیں واقعاً میک اے پوائنٹڈ، ان کو اپنے ساتھ ہمیشہ رکھو کامیاب ہونے کے لیے۔ اپنی زندگی کو اچھے کے لیے کوشش کریں، اگر کر سکتے ہو تو کوشش کریں ماں باپ کے ساتھ اس طرح رابطہ رکھیں۔ اس میں امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں، امام صادق کہتے ہیں رسول اللہ فرماتے ہیں کیا کہ فرمایا کہ سب سے پہلے باپ کے لیے کیا کرے آپ، جب ڈیڈی یا جب ماں
کسی راستے سے آپ کے ساتھ گزر رہے ہوں تو کبھی بھی قدم اس کے آگے نہ رکھیں، اس کے لیے احترام کا قائل ہو، یہ ضروری ہے۔ کبھی بھی باپ سے آگے چلنے کی کوشش نہ کریں۔ اور دوسری بات پہ کہتے ہیں کہ باپ کو اس کے نام سے نہ پکاریں۔ مثلا کہ میرا یا آپ کا باپ کا نام مثلا موسیٰ ہو تو سلام موسیٰ، بابا موسیٰ، یعنی ماں کا نام بھی اسی طرح نہ پکارے، سلام مثلا ہے نا، ماں کو ماں فاطمہ نہ، احترام کا قائل ہو۔ جو ہمارے یہاں پہ بولتے ہیں کرگل میں جو، اسی طرح اگر باہر کہیں جگہ پہ ہو، کسی اور جگہ پہ سر بھی کہہ سکتے ہیں، ڈیڈی، لیکن نام سے نہ، ہے نا، یا بابا، اسی طرح۔ اور جہاں پہ باپ کہیں پہ، ماں کہیں پہ بیٹھ رہے ہو، اس سے پہلے اس جگہ پہ آپ نہ بیٹھے۔ ساتھ میں کہیں جا رہے ہیں تو جب باپ کھڑے ہو تو آپ نہ بیٹھیں۔ ہے بات، ہمارے یہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پڑھائی کر کے خود کو بہت بڑا سمجھ لیتا ہے، پتہ نہیں 4 3 5 کلمے سیکھ لیا تو سمجھ لیتے بس ہم تو بہت اوج و عروج پہ چلے گئے ہیں، اور ماں باپ کی حیثیت کے قائل نہیں ہوتے ہیں۔ تو ایسا بندہ بن کے بھی فائدہ نہیں ہے، وہ بندہ نہیں بنا ہے، وہ پڑھ پڑھ کے جاہل بنا ہے، وہ پڑھ پڑھ کے انسانیت کو اپنے وجود سے کھو دیا ہے، اس نے پڑھائی نہیں کیا ہے در حقیقت۔ اور ایسا انسان کی شناخت کیا ہے جو مثلا پڑھائی کر کے اوج پہ جا کے اور نہ ماں باپ کا احترام نہ کسی کے احترام کا قائل ہو؟ یہ دراصل اپنا نیچر بتا رہے ہوتے ہیں آپ کو، اٹس مائی نیچر۔ ورنہ انسان واقعاً علم سیکھ لے، انسان واقعاً اگر انسانیت اپنے اندر، اپنی فطرت کی آواز سنے تو ممکن نہیں ہے وہ احترام کا قائل نہ ہو، ماں باپ کا ممکن نہیں ہو دوسروں کو احترام کا قائل نہ ہو۔ عزیز مان، ہر چیز کو اخلاق کے زمرے میں لوگوں سے بات کرے۔ اور چوتھی بات جو باپ کے لیے ہے، ایسا کوئی کام انجام نہ دے جس کی وجہ سے لوگ آپ کے باپ کی طرف الٹی نگاہیں سے دیکھیں، یعنی آپ کے باپ کو گالی دینے لگے، ہے نا، اس طرح کے کوئی کام نہ کرے جس سے ماں باپ کی سر نیچے جائے۔ تو کوشش کریں زندگی میں ان چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ویسے بھی ماں باپ کا حق تو ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں، واقعا نہیں کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھ لیتے ہیں کر لیا ہے، نہ، نہیں کر سکتے ہیں عزیزان گرامی۔ اور بعض ایسے بچے یا اولاد ہوتے ہیں، یہ یاد رکھنا، اور خداوند متعال ہمیں بھی توفیق دے اپنی ماں باپ کی فیلنگز سمجھنے کی، اور ان سے صحیح طریقے سے، صحیح انداز سے محبت کرنے کا اللہ توفیق عطا فرمائے۔ محبت صرف پیسے کا نام نہیں ہے کہ مثلا باپ مریض ہو، ماں مریض ہو تو آپ چند پیسے دے کے کسی نوکر سے یا کسی بندے سے کہیں جا کے میرے باپ کو دے دینا تاکہ اس کی علاج ہونا۔ عزیز گرامی قدر، ماں باپ جب بیمار ہو تو سب سے ضروری چیز ہے آپ اس کے سامنے ہو، کوشش کریں۔ ہاں، مگر آپ ایسی جگہ پہ ہو جہاں پہ مجبوری ہو، الگ بات ہے، لیکن جب آپ وہاں پہ، آپ کے گھر پہ آپ ماں باپ کے ساتھ ہوں تو وہاں پہ ماں باپ کے ساتھ زیادہ اپنا وقت گزاریں، ماں باپ کو ٹائم دیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ کھائیں۔ وہ آپ کے پیسے کا اتنا محتاج نہیں ہے، وہ ضروری ہے، وہ آپ کے اوپر فرض ہے کہ ان کو دینا، لیکن یہ نہیں کہ آپ کے پیسے کا اتنا محتاج ہے کہ آپ بس پیسے پھینکے اور بس علاج ہو گیا، حق ادا ہو گیا۔ نہیں، بیٹھ کے ان کے منہ میں نوالا ڈالنا، ان سے چند باتیں محبت کے کرنا، محبت کی باتیں کرنا، ان کو جو ہے نا سلام کرنا، ان کو اچھی نگاہوں سے دیکھنا، یہ عبادت ہے، واقعاً عبادت ہے۔
تو یہ بہت ضروری ہے. انشاءاللہ سبحانہ تعالی توفیق دے ہمیں اپنے ماں باپ کے احترام کرنے کے، اور اللہ سبحانہ تعالی توفیق دے ہم سب کو اپنے ماں باپ کے ساتھ صحیح رویہ اختیار کرنے کا، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش